یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ یہ بات ہے سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ مگر اس سب کی شروعات جب ہوئی جب اللہ کے نبی نے صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے پکارا، یا صباحا۔ اس کا مطلب تھا کہ اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے۔ ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں۔ ان سب لوگوں کے جواب سن کر انہوں نے ان سب سے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اسے ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے، تبن لکا علی حاذا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ۔ کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کی بددعا آسمان سے ٹکرا کر واپس اس پر آ گئی۔ اللہ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورہ لہب کو نازل کیا، جس میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، ہلاک اور برباد ہو گیا وہ۔ لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ، صحیح سلامت تو ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ سورہ لہب کے نازل ہونے کے پیچھے۔ اگر آپ سورہ لہب کی پوری تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اس پیج پر جا کر اس تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے سینیمیٹک انداز سے سمجھایا ہے تاکہ آپ اور میں قرآن کو سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔